اب اس کی ہائٹ ہم نے ایسی رکھی ہوئی ہے جو نیچے سے اوپر تک ہائٹ ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی آرام سے چارے کو کھا سکے. جو بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ عمومی طور پہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں اس باکس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, تو یہاں سے کھا جاتے ہیں. تو اب اس نے یہ بال نکالے ہوئے ہیں, کچھ نیچے پڑے ہوئے ہیں, کچھ دیکھیں وہ بال پڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب کہ اس نے آج ہی نیسٹنگ کی ہے. یہ دیکھیں آج ہی اس نے بچے دیے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں جی نئے بچے آئے ہوئے ہیں. فیڈ جو ہے وہ پھر زیادہ آپ نے نہیں دینی, ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. اگر اس کی نشانی بھی ہوگی کہ ریبٹ کے نیچے جو ہے یہ پیشاب والی جگہ جو ہے یہ بالکل سفید ہوگی, وائٹ ہوگی, سفید پیشاب جو ہے یہ کریں گے. اور سفید پیشاب ہر اس مادہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو کہ خوراک میں زیادہ کیلشیم لے رہا ہے لیکن اتنی کیلشیم کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اضافی کے پیدا ہو جائیں تو دیکھنا ہے کہ ماں کے ساتھ بچوں کی تعداد کتنی ہے. جس طرح اس ماں کے ساتھ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 بچے ہیں, تو ایسی مادہ کو پھر تھوڑا سا وقفہ دے دینا چاہیے, کم سے کم 20-25 دن بعد دوبارہ مادہ کو کراس کروائیں. آگے ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں فارمنگ شروع کرنے, تو ان کو گائیڈ کرتے ہوئے میں نے کہا چلیں چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لیں تو باقی سب دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے. سب سے پہلے کوئی وربل معلومات شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے اندر انشاءاللہ ساری جو بھی ہمارے آپریشنز ہوتے ہیں اس لحاظ سے انشاءاللہ پھر تفصیل شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جس طرح اطولہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اس شیڈ میں بہت سارا چارہ جو ہے وہ زمین پہ بچھایا گیا ہے. یعنی کہ ہمارے فارم میں خوراک کا 70 سے 80% حصہ جو ہے وہ چارہ جات پر بیسڈ ہوتا ہے, یعنی کہ فوریجز وغیرہ یہ چارہ جات وغیرہ ہی استعمال کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہمارے ریبٹ بیمار نہیں ہوتے, یعنی یہ چارہ ہضم کرنے کے لیے ہی ان کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ وہ خوراک جس میں زیادہ فائبر ہوتا ہے, یعنی چارہ جات میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, تو اس قسم کی خوراک خرگوش جو ہے بہت اچھے سے زبردست طریقے سے جو ہے وہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے. تو اگر آپ ان کو ایسی خوراک دیں گے جن کے لیے اللہ نے ان کو ڈیزائن کیا, ان کا ڈائجسٹو سسٹم اسی لحاظ سے جو ہے اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, تو کبھی بھی ان میں زیادہ مسائل نہیں آئیں گے. مسائل ہر اس جگہ پہ آئیں گے جہاں پہ لوگ ایسی چیزیں اکثر کھلاتے ہیں ریبٹ کو جو کہ موزوں نہیں ہوتی خرگوشوں کے لیے. یعنی ایسی چیزیں جیسے کہ روٹی ڈال دی, اب روٹی کا تھوڑا بہت دے دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر فرض کریں ایز اے ٹریٹ چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے دے دیا کبھی کبھی 1-2 دن بعد, چھوٹا سا ٹکڑا لگ بھگ اتنے برابر 2-3 انچ کا, تو وہ ڈائجسٹ کر لیں گے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے یعنی جو گھر کا جو بچہ کچا ہوتا ہے اسپیشلی جو روٹی ہوتی ہے, تو میجر خوراک کے طور پہ, یعنی عمومی خوراک کے طور پہ اکثر خرگوشوں کو استعمال کرواتے ہیں, جس کی وجہ سے زبردست طریقے سے ریبٹ کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ آپ ماڈل دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے چارہ کاٹ کے لے کے آ رہے ہیں, وہاں پہ چارہ جات کو جو ہے وہ بچھا کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو, چونکہ فریش چارہ جب آپ ایک ساتھ میں رکھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیچے سے گیسز ریلیز کرتا ہے اور بہت جلدی جو ہے اس کی فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو مکمل طور سے ماڈل یہی ہونا چاہیے. دوسرا, کیجز بھی آپ نے جس طرح یہ اوپن کیجز پڑے ہوئے ہیں کچھ, یہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی, اندر جاتے ہیں, اندر کیا معاملہ ہوتا ہے. اس طرح کا ایک رکھ لیں, ٹرے رکھ لیں جو سمپل سادہ طریقے سے ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی یہ دیکھیں پورے شیڈ میں نظر ڈالیں ہیں, تو جب بھی آپ یہ کیجز کو انسٹال کریں تو کیجز کو اس طریقے سے انسٹال کریں کہ نیچے سے, یعنی جو سٹینڈ بنا ہوا ہے, تو سٹینڈ زمین سے کم 30 انچ جو ہے اوپر ہو, 30 انچز اوپر ہو. اس سے ہوگا کیا کہ اس کا جتنا بھی مطلب جو اس کا فضلہ ہے, اس کے جتنے برے اثرات ہیں وہ ریبٹ کو متاثر نہیں کرتے. ریبٹ محفوظ رہتے ہیں, بیمار نہیں ہوتے. دوسرا, شیڈ کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہاں سے بھی اوپن ہے, یہاں سے بھی اوپن ہے, سولر والے کچھ پنکھے وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں. وہاں پہ چیک کریں ایک میٹر لگا ہوا ہے جو نمی کو اور ٹیمپریچر کو نوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی.
ہمیشہ جو پنجرے انسٹال ہوتے ہیں تو شروع میں یہ دو خانے جو ہوتے ہیں, یہ خانہ اور یہ خانہ, جو سب سے پہلے والے دو خانے ہوتے ہیں یہ نر خرگوش ہوتے ہیں. اس کے بعد والے جتنے بھی یہ خرگوش ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری مادائیں ہوتی ہیں. اس سے ایک تو پہچان آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے, دوسرا عمومی طور پہ جب بھی پنجرے جو ڈیزائن ہوتے ہیں تو ایک دو خانے جو ہے عمومی طور سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, تو وہ چھوٹے والے خانے عمومی طور پہ ہم نروں کو دے دیتے ہیں کہ نروں کے ساتھ کوئی نیسٹ باکس نہیں رکھنا ہوتا, کوئی بچے وغیرہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اب پنجروں کا یہ سٹرکچر دیکھیں, اس کے اوپر یہ دیکھیں چارہ پڑا ہوا ہے, یعنی چارہ وہاں سے لے کے آئے, اس کے اوپر رکھا, اور ریبٹ جو ہے ایک ایک تنکا اوپر سے جو ہے وہ کھینچ کے کھا رہا ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا چارہ زیادہ ضائع نہیں ہوتا. یہ دیکھیں یہ تھوڑے بہت اگر پتے پڑے ہوئے ہیں ادروائز کوئی جو ہے چارہ نیچے گر نہیں رہا. تو ایک تو چارہ کنٹیمنیٹ نہیں ہو رہا, یعنی اس کے اوپر پیشاب وغیرہ نہیں آ رہا, دوسرا پاؤں کے نیچے نہیں آ رہا, تو آسانی سے جو ہے ریبٹ صاف ستھرا فریش چارہ جو ہے اوپر سے ایک ایک کر کے ایک ایک تنکا کر کے وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی نئے خرگوش کو میں چارہ ڈالوں جیسے کہ جس کے ساتھ بچے ہوں, تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریبٹ آسانی سے اوپر سے ایک ایک تنکا کھینچ کے جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں. اب اس کی ہائٹ ہم نے ایسی رکھی ہوئی ہے جو نیچے سے اوپر تک ہائٹ ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی آرام سے چارے کو کھا سکے. جو بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ عمومی طور پر یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں اس باکس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, تو یہاں سے کھا جاتے ہیں, تو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. دروازہ جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نیسٹ باکس آپ آرام سے رکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. فیڈر ہمیشہ ایسے انسٹال کریں کہ ایکول سائز میں, جیسے کہ ہر پنجرے کے ایک ہی جگہ پہ جو ہے یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. تو اس سے بھی ایک تو فارم میں مینجمنٹ, دوسرا جگہ اس طرح ہو جیسے کہ یہاں سے دیکھیں 3 انچ جگہ چھوڑ کے پھر یہ انسٹال کیا گیا, تو زیادہ سے زیادہ ریبٹ جو ہے آرام سے اس میں سے خوراک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اس طرح کا یہ ایک ہم نے لگایا ہوتا ہے. یہ دیکھیں لوہے کا ایک کیا کہتے ہیں ایک گول سا پیس جو ہے, گول تار ہم نے لگائی ہوئی ہے. یہ تار پرماننٹ لگی ہوئی ہے, یہ دیکھیں اب. ٹھیک ہے جی. تو یہ تار پرماننٹ لگی ہوتی ہے, ہم صرف کیا کرتے ہیں کہ پانی سے یہ بھر کے اس کے اندر لگا دیتے ہیں. عام سادہ پانی اور تو کچھ نہیں. اس کے اندر مختلف چیزیں ضرورت پڑنے پہ استعمال ہو سکتی ہیں. فی الوقت اس میں میرا خیال ہے کوئی عمومی طور پہ سادہ پانی ہوتا ہے, لیکن ابھی اس پانی میں کچھ نہ کچھ مکس کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا کیا مکس کیا گیا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ جی پیلاہٹ ہے اس میں. یہ سب میں ڈالنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں جی. اچھا, دن کیسے شروع ہوتا ہے کمرشل فارم پہ؟ صبح جیسے ہی لڑکا اٹھتا ہے تو پورے فارم میں ایک نظر ڈالتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ریبٹ ہوگا تو اس کو کچھ دوائی وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو وہ دے دیں. وہ ہونے کے بعد لڑکے نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ چارہ یہاں پہ رکھا, جس طرح وہ ڈھیر پڑا ہوا ہے, اور اس کو اس طرح بچھا دیا, یعنی کہ چارہ دے دینا سارے ریبٹ کو. چارہ دے دیا, ریبٹ کو چیک کر لیا, تسلی کر لی, اس کے بعد جا کے نیچے صفائی شروع ہوتی ہے. تو صفائی کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ عمومی طور پر تقریباً 10 بجے کے آس پاس ہوتا ہے. تو 10 بجے تک جو ہے میکسیمم لیول تک جتنا بھی ان کے پیٹ کے اندر سے مطلب جو فضلہ یا نکل سکتا ہے میٹیریل, وہ ممکنہ حد تک منگنیاں وغیرہ نکل آتی ہیں. تو آسانی ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنا بھی گند ہوتا ہے تو اس 10 بجے کے ٹائم تک جو ہے وہ سارا کا سارا نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو صبح ایک بار چارہ ڈالنا, پھر دوپہر کو ایک بار چارہ ڈالنا. چارہ ڈالتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ چارہ اتنا ہی ڈالنا ہے کہ دوسرا ٹائم یعنی کہ دوپہر آنے تک وہ سارا کا سارا چارہ آرام سے وہ ختم کر سکیں. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈھیر سارا چارہ رکھ دیتے ہیں. اگر اتنا زیادہ چارہ رکھیں گے تو ریبٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ کھانا جو ہے وہ بند کر دیں گے, یعنی کہ ریبٹ اس سے اکتا جاتے ہیں یا پھر ریبٹ موٹیویٹ نہیں ہوتے کھانے کے لیے. تو یہ ضروری ہے کہ دن کے ٹائم کم سے کم تین وقت آپ نے لازمی جو ہے وہ چارہ دینا ہوتا ہے. اس سے ریبٹ کو موٹیویشن ملتی ہے, یعنی کہ جب بھی لڑکا کوئی چارہ دے گا تو سارے کے سارے ریبٹ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بیٹے کو آواز دے دیں کدھر آ دیں اب بتے آوازو نہ کہیں.
تو دن کے وقت 3 ٹائم اگر چارہ آپ دیتے ہیں تو اس سے ریبٹ موٹیویٹ ہوتے ہیں کھانے کے لیے. یعنی جب بھی آپ فرض کریں یہاں سے چارہ ڈالتے ہیں تو سارے کے سارے ریبٹ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں خوراک ملنے والی ہے. تو یہ ان کی سائیکی ہوتی ہے کہ اس لحاظ سے پھر یہ زیادہ کھاتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں یہ چارہ اب یہاں پہ بہت سارا رکھ دیا, اتنا رکھ دیا کہ یہ فرض کریں 2 دن میں بھی نہیں کھا سکتا, تو آپ دیکھیں گے کہ نارملی جتنا چارہ یہ 1 دن میں کھا جاتا ہے وہ چارہ جو ہے یہ تقریباً 2 دن میں اتنا کھا جائے گا. یعنی کم کھائے گا, موٹیویٹ نہیں ہوتا زیادہ. جو ونڈا ہوتا ہے, فیڈ ہوتی ہے, عمومی طور سے رات کے ٹائم ڈالنی پڑتی ہے. یعنی کہ رات کو آپ نے فیڈ ڈالنی ہوتی ہے. تو اس سے اگر کوئی ایسے ریبٹ جن کے ساتھ بچے وغیرہ ہیں تو ان میں دودھ کی کمی نہیں آتی. یعنی کہ ونڈا ڈالنا ضروری ہے, تھوڑا ڈالیں لیکن لازمی ڈالیں. باقی چارہ جات کی مختلف اقسام, اس طرح یہ لوسن ہے, یہ لوسن ہے. تو لوسن کا یہ ہے کہ ذرا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے اس میں, چونکہ پروٹین اور کیلشیم وغیرہ زیادہ ہے تو اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. یعنی اوور آل کے پاس جو پروڈکشن ہوتی ہے بڑی شاندار آ جاتی ہے. اچھا, رات کے ٹائم جب بھی دوبارہ لڑکا سوتا ہے تو لازمی ہر حال میں وہ نظر ڈالتا ہے, سارے کے سارے ریبٹس میں نظر ڈالتا ہے کہ سارے کے سارے ریبٹ ٹھیک ہیں, کوئی اس میں بیماری نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ضروری ہوتی ہیں. اچھا ادھر آ جائیں. جو کمرشل بیس جو فارمنگ ہے اس میں جو بریڈر ریبٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک پریکٹس ہوتی ہے جو مہینے میں 3 بار لازمی جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے. یعنی کہ فرض کریں اگر یہ ریبٹ بریڈر بن گیا تو ضروری ہے کہ اس بریڈر ریبٹ کو جب بھی کراس کروائیں تو پورے کے پورے اس 1 دن میں سارے کے سارے ریبٹ, فارم پہ جتنے بھی ریبٹس ہوں سارے کے سارے ریبٹس کو کراس کروانا چاہیے. اگر سارے کے سارے ریبٹس کو آپ کراس کروائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ہی دن پہ بچے آئیں گے, ایک ہی دن پہ بچے پیدا ہوں گے. جب ایک ہی دن پہ بچے پیدا ہوں گے اس میں خدا نخواستہ کوئی مادہ ہے جو بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی تو آپ ان میں سے بچے اٹھا کے باقی دوسری مادہ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے, کوئی کمپلیکیشن پیدا نہیں ہوتی. دوسرا, اس طریقے کار سے آپ کی جو فارم کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتی ہے. یعنی کہ مادہ کو میں نے کراس کروایا, اس نے فرض کریں 10-11 دن گزر گئے, لڑکے نے مادہ کو چیک کیا, اگر مادہ کنفرم پریگننٹ ہے تو کارڈ کے اوپر کنفرم لکھ دیا جاتا ہے اور جو ہے مادہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے انتظار کے لیے کہ جیسے ہی 25 دن پورے ہوتے ہیں تو نیسٹ باکس دے دیتے ہیں اور بچے ڈیلیور کر دیتی ہے مادہ. اگر تو فرض کریں 10 دن بعد ریبٹ چیک کیا جاتا ہے اور ریبٹ جو ہے وہ پریگننٹ نہ ہو تو اسی دن دوبارہ سے پریکٹس ہوتی ہے. یعنی پورے کے پورے فارم پہ چیکنگ ہوتی ہے اور پورے کے پورے فارم پہ دوبارہ سے ریبٹ کو کراس کروایا جاتا ہے. یعنی پورے مہینے میں 3 دن ایسے ہوتے ہیں جس دن یہی پریکٹس ہوتی ہے صبح سے شام تک یہ کمرشل فارم پہ, اور یہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں. اگر اس طرح نہیں کرتے تو آپ کے پاس تیز ترین طریقے سے پروڈکشن نہیں آ سکتی. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مادہ کو کراس کروایا اور کراس کروانے کے بعد 1 مہینے تک وہ انتظار کرتے ہیں, 1 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو خالی ہے, تو سارا وقت ضائع. تو وقت ضائع نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے جی. اچھا, پنجروں کے اندر جو صفائی کا معاملہ ہے تو وہ زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی سمجھ لیں کہ اس کی ضرورت شاید کہ 10-15 دن بعد یا 20 دن بعد ایک بار ضرورت پڑے. ادروائز سارا کا سارا فضلہ جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو فلور ہے یہ سیلف کلیننگ ہے, اس میں سے ساری منگنیاں سارا گند جو ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے, رہتا نہیں ہے. اب اس نے یہ بال نکالے ہوئے ہیں, کچھ نیچے پڑے ہوئے ہیں, کچھ دیکھیں وہ بال پڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب کہ اس نے آج ہی نیسٹنگ کی ہے. یہ دیکھیں آج ہی اس نے بچے دیے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں جی نئے بچے آئے ہیں. تو بر وقت نیسٹ باکس دینا, بر وقت یہ ساری چیزیں, جس طرح یہ دیکھیں کنفرم لکھا ہوا ہے لڑکے نے, اس کا مطلب کہ ایک دن کو اس نے چیک کیا یہ کنفرم تھی تو کنفرم لکھ دیا گیا. تو جناب نیسٹ باکس کا سائز بھی آپ کو میں نے بتا دیا, ساری چیزیں بتا دی ہیں. ریبٹ کو کب کراس کروانا چاہیے یہ بتاتا چلوں. ریبٹ کو تب کراس کروانا چاہیے جب کہ اس کا وزن کم سے کم 3.5 kg کو ٹچ کر جائے. جب بھی ریبٹ 3.5 کلو کو ٹچ کر جائے تو اس کو لازمی ہے کہ آپ کراس کروائیں, اسپیشلی پہلی بار میں, کیونکہ اگر اس سے وزن بڑھ جائے تو اس کے بعد مختلف قسم کی کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں ریبٹس میں. یعنی کہ اوور ویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعد میں اگر کوئی ریبٹ زیادہ وزن بڑھائے, جیسے کہ یہ فیمیل ہے تو اس کا وزن یہ نہیں ہے, یہ الگ ہے. یہ والی جو فیمیل ہے یہ 4 kg پلس ہے, یہ والی
لیکن جب ہم نے پہلی بار ان کو کراس کروایا تھا تو تب اس کا وزن اتنا نہیں تھا. یا یہاں پہ اور بہت ساری فیمیلز ہیں جو بہت ہیوی ہیں, جس طرح یہ والی دیکھیں, یہ 5 kg کے آس پاس ہے. لیکن جب پہلی بار ہم نے ان کو کراس کروایا تھا تب ان کا وزن 3.5 کلو ہی رہا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. ہاں, وقت کے ساتھ ساتھ ان کو موقع ملتا ہے, چونکہ مناسب وقفہ لازمی رکھنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر ریبٹ اپنا وزن جو ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو 3.5 کلو ایک سٹینڈرڈ ہے. 3.5 کلو جیسے ہی وزن پورا ہو جائے تو آپ ماداؤں کو کراس کروانا شروع کر دیں. اگر یہ کراس ہو جائے نا جی, تو نر کتنے دن بعد اس سے ہٹانا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جو کارنر میں ادھر نر پڑے ہوئے ہیں نا, تو یہاں سے جب مادہ کو آپ اٹھاتے ہیں کراس کروانے کے لیے, یہاں سے مادہ کو اٹھائیں, وہاں پر لے کے جائیں, وہاں پہ کراس کریں. جس طرح یہ دیکھیں, یہ 6-3 کو یہ کراس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 6-3 کو کراس ہوئی ہے. میل سیمن آئی ڈی یعنی یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے, یعنی 1 نمبر والا کوئی میل ہے, اس کے ساتھ یہ کراس کروائی گئی ہے. مادہ کو نر کے ساتھ چھوڑتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1, 2 یا 3-4 منٹ کے لیے, اس سے زیادہ نہیں. اس ٹائم کے اندر نر آرام سے اس کو 1 بار یا 2 بار آرام سے کراس کروا لے گا, اور ایک بار کراس ہو جائے مادہ کو اٹھا کے واپس یہاں پہ لے آئیں, اور پھر یہاں پہ ان کی جو تفصیل ہوتی ہے, کراسنگ ڈیٹ وغیرہ, وہ یہاں پہ لکھ لیں. باقی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نر ہمیشہ الگ رہے گا, مادہ ہمیشہ الگ رہے گی. یہ کبھی بھی ایک ساتھ میں نہیں رہیں گے, کبھی بھی ایک ساتھ میں نہیں رہیں گے. بچے پیدا ہو جائیں تو پھر کب کراس کرنا چاہیے؟ جب بچے پیدا ہو جائیں تو دیکھنا ہے کہ ماں کے ساتھ بچوں کی تعداد کتنی ہے. جس طرح اس ماں کے ساتھ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 بچے ہیں, تو ایسی مادہ کو پھر تھوڑا سا وقفہ دے دینا چاہیے. کم سے کم 20-25 دن بعد دوبارہ مادہ کو کراس کروائیں. اگر وہ بھی فرض کریں بچوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے یا پھر مادہ کمزور ہے, تو یہ وقفہ 1 مہینے تک بھی بڑھ سکتا ہے. تو کوئی بیسکس اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ بھی پوچھ لیں. بس یہ فیڈ کتنا ڈالنا چاہیے؟ ہاں, بڑا اچھا سوال کیا جی. اچھا, فیڈ کا جو عمومی طور پہ جو وینر یعنی وہ ریبٹ جو ماداؤں سے ہم الگ کر دیتے ہیں, جیسے کہ ابھی یہ والے بچے جو ہے یہ 1.5 مہینے کے آس پاس ہیں, یہ جب ہم الگ کرتے ہیں لگ بھگ 2 مہینے کے لگ بھگ, تو ان ریبٹس کو وینرز کہا جاتا ہے. ان ریبٹس کو کم سے کم باڈی ویٹ کے مطابق 5% ہونا چاہیے, یعنی جسمانی وزن کے مطابق 5%. یہ فرض کریں اگر یہ 1 کلو کا ریبٹ ہے تو 50 گرام, 2 کلو کا ریبٹ ہے تو 100 گرام. ہاں, اگر تو کوئی بریڈر ریبٹ ہے, جس طرح یہ کوئی بریڈر ریبٹ ہے اور یہ بریڈ میں نہیں ہے, بریڈنگ نہیں کر رہا, لیکن ہے بریڈر, فل سائز کو پہنچ گیا, اب اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے پروٹین وغیرہ کی, تو ون ڈے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. چارہ بے شک آپ ان کو دیں, کوئی بھی چارہ آپ ان کو دے دیں, لیکن فیڈ جو ہے وہ پھر زیادہ آپ نے نہیں دینی, ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. اگر اس کی نشانی بھی ہوگی کہ ریبٹ کے نیچے جو ہے یہ پیشاب والی جگہ جو ہے یہ بالکل سفید ہوگی, وائٹ ہوگی, سفید پیشاب جو ہے یہ کریں گے, اور سفید پیشاب ہر اس مادہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو کہ خوراک میں زیادہ کیلشیم لے رہا ہے, لیکن اتنی کیلشیم کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اضافی کیلشیم جو ہے وہ مادہ پیشاب کے ذریعے یا نر ہوگا یا مادہ ہوگی وہ باہر نکال رہی ہے, یعنی اس کو ضرورت سے زیادہ کیلشیم مل رہا ہے. چونکہ لوسن میں بھی کیلشیم ہوتا ہے, اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. نسلوں کے حوالے سے بتائیں, جس طرح یہ دیکھیں, یہ کیلیفورنین ہے, یہ کیلیفورنین ریبٹس ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ سفید جو ہے یہ نیوزی لینڈ وائٹ ہے, یہ جو ہے یہ نیوزی لینڈ ریڈ ہے, یہ والے. ٹھیک ہے جی, نیوزی لینڈ وائٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں, جیسے یہ والے نیوزی لینڈ وائٹ جو ہے یہ لمبے کانوں والا, یہ اس نیوزی لینڈ وائٹ سے مختلف ہے. اس میں بھی چونکہ قسمیں موجود ہیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں یہ کس طرح کھاتے ہیں. تو جگہ گندی بھی نہیں ہو رہی, صاف بھی ہے, اور زبردست طریقے سے سارے کھا رہے ہیں. اب یہ 1 یا 100 مہینے یا 1.5 مہینے کے بچے ہیں اور زبردست طریقے سے پہنچ رہے ہیں. وہ ہائٹ ہی ہم نے ایسی رکھی ہوئی ہے. اچھا, اور کوئی ذہن میں سوال ہو؟ بس یہ 2-3 سوال ہے. اچھا جی, ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں اس سیشن سے آپ کو بھی کافی کوئی فائدہ ہوا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.